الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأغاني يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں معزز بھائیوں گزشتہ 2-3 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے سیرت سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں اور موحد اعظم ہیں ان کی سیرت اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات جو قرآن مقدس کے اوراق کے اندر محفوظ ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت اللہ کی طرف سے مجھے حاصل ہو رہی ہے اور آپ حضرات اس کو سن رہے ہیں۔ اصل میں یہ موضوع اس لیے چلا تھا کہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، آج ذی الحج کی پہلی تاریخ ہے اور پوری دنیا کے اندر ذی الحج کی 10 تاریخ کو جو قربانی کے نام سے ایک عظیم الشان پروگرام تہوار منایا جاتا ہے تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تو جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک بات مکمل سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن پاک میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو مختلف مقامات پر الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے قرآن ہی کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں ان کی زندگی کے ترتیب وار کچھ واقعات رکھے۔ مثلا سب سے پہلا یہ کہ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کا جو ماحول تھا
وہ پورا کا پورا بت پرستی کا ماحول تھا، ستاروں کو پوجنے کا ماحول تھا، لوگ ستاروں کی پرستی. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے انہی کے خلاف آواز اٹھائی اور قرآن میں اس کا واقعہ موجود. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر پھر یہ واقعہ آیا کہ آپ کی شادی ہوئی، بڑے ہوئے، پھر آپ ہجرت کر کے فلسطین کی طرف چلے تو مصر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں حضرت ہاجرہ آپ کو ملی. بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف آزمائشوں سے بھری ہوئی، یہاں تک کہ ان کو آگ کے انگاروں کے اندر ڈالا گیا. نمرود کے دربار کے اندر مناظرہ ہوا توحید کے اوپر، اس میں اللہ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی. یہ سب امتحانات ان کی زندگی کے اندر آئے. اور بات میں نے آپ کو یہاں تک بتلا دی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 96 سال کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. اور 100 یعنی ٹھیک 24 سال کے بعد 120 سال کی عمر میں تقریباً دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش. حضرت سارہ جو ان کی پہلی بیوی ہے، بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ نے ان کو بھی بیٹا عطا فرمایا. تو ابراہیم علیہ السلام کے ویسے تو تقریباً 8 لڑکے ہیں، لیکن یہ 2 زیادہ مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اور دونوں کے اندر تقریباً 24 سال کا فرق ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی مرادوں کے بعد، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین اللہ کے یہاں صدا لگاتے تھے. تو وہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ بیویوں میں آپس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو پہلی بیوی کو تھوڑا سا ناگوار گزرا کہ میرے یہاں کوئی اولاد نہیں، اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی. تو شاید ابراہیم علیہ السلام کی ساری محبتوں کا مرکز یہی نہ بن جائے. پھر اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. تو اسباب بھی ایسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اصل میں ہم نے تمہاری دوسری شادی اور یہ بچہ جو پیدا کیا ہی کسی خاص مقصد کے لیے تم کو دیا ہے، اس لیے اب اس مقصد کو پورا کرنے کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم اپنی اس بیوی کو حضرت ہاجرہ اور اس کے بچے کو اس جگہ پر چھوڑ کر کے آؤ جہاں ہمیں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ان کے ذریعے سے تعمیر کرانا ہے، جہاں ساری دنیا کے انسانوں کو حج کے لیے بھیجنا ہے. اب اللہ کی قدرت، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک روایت میں آتا ہے اونٹ کے اوپر سوار ہوئے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کوئی خاص اسپیشل سواری تھی جو چند ہی گھنٹوں کے اندر ملک شام فلسطین سے آپ کو اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے پاس لے کر کے آئی، اور پھر آپ شام ہی کے وقت وہاں سے ریٹرن واپس بھی ہو گئے. اور یہ کوئی مشکل نہیں، جو رب اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق اور رف کا انتظام کر سکتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی کوئی چھوٹے موٹے انسان نہیں ہے، بڑی عظیم ہستی ہے. یوں کہہ لیجیے آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور حضرت نوح کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ عظمت اور مرتبے کی شخصیت اگر دیکھا جائے
تو وہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ اگر کسی کو اپنا دوست کہے تو کوئی معمولی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر ہوا، حکم ہوا اپنے بچے کو، جو ابھی شیر خارطوط پیتا بچہ ہے، اور اپنی بیوی کو وہاں پہنچا کر کے آؤ جہاں ہمیں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنا گھر خانہ کعبہ مرکز سینٹر بنوانا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چل پڑے۔ روایات میں آتا ہے تھوڑے سے کھجور ہیں، کچھ تھوڑا سا پانی ہے، اور ریگستان کا علاقہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کی آج بھی وہاں پر بڑی قلت ہے، اور انسانی زندگی کے لیے سب سے مین چیز پانی ہے۔ بغیر پانی کے انسان کی لائف اور اس کی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی کے اوپر رکھا ہے۔ پانی ہے تو لائف اور زندگی ہے، پانی نہیں تو لائف نہیں ہے۔ پانی اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ہے، لیکن آج ہمیں اس کی قدر کا پتہ نہیں۔ جاؤ ان ملکوں کے اندر جہاں کئی میل کا سفر کر کے تھوڑا بہت پانی لاتے ہیں، اور لاتے لاتے اس کے اندر بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ آئے دن اخبار میں، اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور دور نہیں اپنے یہی راجستھان وغیرہ کے علاقے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے ملک کے اندر بھی مسئلہ ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو قرآن پاک نے اپنے دامن کے اندر جگہ دی، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل اس واقعے کو بنا دیا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 24 یہاں سے آیات تلاوت کی ہے۔ آگے کا واقعہ خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ واقعہ کیا پیش آیا، تو بات اللہ کے قرآن کی ہو اور قرآن ہی سے نقل کی جائے تو مزہ کچھ اور ہے۔ میری اور آپ کی باتوں میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو اللہ کے کلام کے اندر ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جھولی، اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اور اپنی جھولی پھیلا کر کے اپنی بیوی، اپنے بچے اور اپنے لیے دعا مانگنی شروع کی۔ بتائے چلا کہ دعا عبادت کا مقصد ہے، انسان دعا مانگے جائز طریقے سے، صحیح طریقے سے، تو اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی دعا کے مانگنے میں ہم سے غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے اس کے آنے میں یا تو دیر ہو جاتی ہے، یا اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور مصیبت تکلیف دور کر دیتا ہے، یا کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لی جاتی ہے، اور ہم لوگ جذباتی ہیں۔ ہمیں تو اگر رات کو مانگے تو صبح مل جانی چاہیے، صبح مانگے تو شام کو ملنی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا مانگی جا رہی ہے، اور دیکھیے اس دعا کا اثر آج لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو لا کر کے چھوڑا، اور چھوڑ کر کے فوراً واپس پلٹ پڑے۔ بیوی کی سمجھ میں بات نہیں، چھوٹا سا بچہ گود کے اندر ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، وہاں پر کالے کالے پہاڑ، دور تک ریگستانی پتھرا پتھریلا علاقہ، کوئی درخت نہیں، کوئی پھلدار شجر ایسا نہیں کہ جس کے نیچے انسان زندگی گزار سکے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ بھائی غور کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مجاہدے اور قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور بغیر قربانی کے انسان کچھ بنتا نہیں ہے، قربانی دینی پڑتی۔ والذین جاہدوا فینا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ ہدایت کے دروازے قربانیوں کے اوپر کھولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی خود اپنی، اسی لیے کسی نے پوچھا تھا کیف کنت خلیلا، اے ابراہیم تم اللہ کے دوست کیسے بن گئے اتنے بڑے مقام پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے ہر چیز اللہ کے نام پر قربان کر دی، اللہ نے جان مانگی جان قربان کر دی، مال مانگا مال قربان کر دیا، اولاد مانگی اولاد قربان کر دی، وطن مانگا وطن قربان کر دیا، کوئی چیز میں نے بچا کر نہیں رکھی۔ جب ساری قربانیاں مکمل ہو گئی تو اللہ کی طرف سے خطاب ملا کہ انت خلیل، تو میرا دوست ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے، بیوی سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی بچے کو لے کر کے، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں زبان سے بولنے کی اجازت نہیں، اگر بتا دیں گے تو پھر امتحان کیا رہا؟ امتحان کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ اللہ سے یقین کامل جڑے، اسباب سے ہٹ جائے۔ اگر ابراہیم سمجھاتے تھے کہ ایسے ایسے یہاں زمزم کا چشمہ جاری ہونا ہے اور اللہ تمہیں ضائع نہیں کریں گے اور یہ مددیں آئیں گی، تو پھر امتحان کہاں رہا؟ کیوں نہیں؟ امتحان کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ پیپر میں کیا آئے گا کچھ پتہ نہیں، یہ ہے وہ امتحان۔ بیوی سامنے آ کر کے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں چھوڑ کر کے چلے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے۔ 2-3 مرتبہ کے بعد بیوی نے جو کہ سمجھدار تھی کہا کہ آخر اتنا بڑا انسان جو نبی ہو ظلم تو نہیں کر سکتا، اور ان کا کوئی کام اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، تو خود پوچھ بیٹھی کہ کیا اللہ کا حکم ایسا ہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبان سے جواب دینے کے بجائے اشارہ کر دیا ہلکا سا، بس وہ سمجھ گئی کہ بھئی جب اللہ کا حکم ہے تو پھر تو سر تسلیم ہم ہے۔ یہ ہے مسلمانی، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے غلامی، کہ اللہ کے حکم کے سامنے پھر ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کر کے چل پڑے، لیکن جیسے ہی پہاڑی کی اوٹ کے اندر پہنچے تو اب اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلائی اور دعا مانگنی شروع کر دی۔ اس دعا کا ذکر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، سب سے پہلی دعا، اے میرے پروردگار آپ اس جگہ کو، اس شہر کو، کیونکہ ابراہیم کو پتا تھا یہاں شہر آباد ہونا ہے، آج بھلے سے یہاں پر بنجر ہو کچھ بھی نہ ہو، لیکن یہاں جن کو میں نے لا کر کے بٹھایا ہے انہی کی اولاد میں محمد عربی کو پیدا کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابتدا دیکھیے کس طرح ہو رہی ہے قربانیوں کے اوپر۔ آج تو مزے آتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹل 5 اسٹار اور پتہ نہیں کتنے اسٹار ہیں، لوگ وہیں سے بیٹھے بیٹھے حرم کی زیارت کرتے رہتے ہیں، تو یہ ویڈیو بھیجتے رہتے ہیں، نہیں ماشاءاللہ حج عمرہ کرنے والے کہ ہم نے بالکل حرم کے قریب بلڈنگ کی۔ تو بھائی اس وقت کو یاد کرو جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھولی پھیلا کر کے دعا مانگی رب اجعل، اے میرے رب، اے میرے پروردگار۔ دیکھو دعا کا ادب سیکھو، یہاں پر ربی، اے میرے پالنہار، مجھے پالنے والے۔ رب کہتے ہیں کسی چیز کو آہستہ آہستہ پال کر کے، اس کی ضروریات کا خیال کر کے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچا کر کے اس کو کمال تک پہنچانا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ فرمایا اے میرے رب پروردگار حاضل بلد آمینہ، آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین دعا اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے شہر، اپنے خاندان کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ سے امن مانگے، اس لیے کہ جس گھر کے اندر امن چین سکون نہیں ہے، چاہے سب کے سب کما رہے ہو، کارخانے فیکٹریاں چل رہی ہوں، اس گھر کے اندر اگر امن چین سکون نہیں ہے تو
تو سب کے سب ڈپریشن کے مریض ملیں گے نہیں ملیں گے؟ ہم نے خود دیکھا ہے بڑے بڑے فیکٹریاں اور کارخانے چل رہے ہیں، لیکن آپس میں عورتوں کے اندر ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، بظاہر باہر سے لوگوں کو دکھاتے ہیں بڑے خوشحال ہیں، اندر کی زندگی دیکھتے ہیں جھانک کر کے قریب سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر تو دعا سلام بھی نہیں ہے بھائی۔ تو پتہ یہ چلا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امن۔ اللہ سے کیا مانگنی چاہیے؟ امن۔ یا اللہ امن عافیت نصیب فرما۔ مال دولت کم ہے، اگر امن ہے، سکون ہے تو زندگی خوشحال گزری۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر آج بھی مسئلہ یہ ہے، حج عمرہ کرنے والا شخص نہ کسی کا شکار کر سکتا ہے، نہ کسی شکاری کو شکار پر رہنمائی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے بدن کی جوں بھی انسان نہیں مار سکتا۔ آپ نے دیکھا اتنا امن کہیں اور مل جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر کے مرڈر کر کے بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مجبور تو کیا جائے گا، اس کا کھانا پینا بند کرو تاکہ وہاں سے نکلے باہر، تو جب باہر نکلے گا تب اس کو سزا دی جائے گی، لیکن جب تک حرم کے اندر رہے گا اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جائے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر۔ تو فرمایا آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم دعا مانگو، اور ادھر سے ہماری طرف سے قبولیت کی مہر لگ رہی ہے۔ دعا کم مانگی جا رہی ہے اور اثرات آج تک بھی چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی دعا آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ دوسری دعا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور پروردگار آپ مجھے، ابراہیم علیہ السلام اپنے کو کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي، آپ مجھے، وَبَنِيَّ، اور میری اولاد کو کس چیز سے بچائیے؟ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، صنم کہتے ہیں بت کو، بت پرستی سے، مورتیوں کی پوجا سے آپ مجھے بھی میری اولاد کو محفوظ رکھیں۔ عقیدے کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ توحید پر رہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے بت پرستی کا دور دور تک تصور نہیں ہو سکتا، پھر بھی اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی یہ عصمت اللہ کی طرف سے ہے، خود اپنی طرف سے نہیں ہوتی، لیکن اپنے بارے میں پھر بھی اندیشہ اور خوف ظاہر کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو آدمی معصوم ہے جب وہ اتنا خوف زدہ ہے تو ہم اور آپ تو معصوم نہیں ہیں، ہمیں کتنا خوف زدہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تھی، ماحول کو دیکھا تھا، تو اچھے اچھے عقل مند انسان بظاہر حکومتوں والے، سرمایہ والے، طاقت والے غیر اللہ کی پرستش کر رہے تھے، اس لیے ان کو ڈر ہوا کہ ٹھیک ہے آج ماحول صحیح ہے لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، کہیں ایسا نہ ہو پھر میری اولاد اسی کی طرف منتقل ہو جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرے نمبر پر دعا اپنے اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کی مانگی۔ تو ایمان بڑا اہم مسئلہ ہے، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسحاق کی نسل میں ہیں، ان کی دعا پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر، پہلے پارے الف لام میم کے آخری رکوع کے اندر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ہر نبی اپنی اور اپنی اولاد کے ایمان کی فکر لے کر کے، آج ہمیں فکر نہیں ہے۔ فکر اس چیز کی ہے بچے کی شادی کیوں نہیں کی، ابھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا۔ بھائی
2 سال کی عمر میں پیروں پر کھڑا ہو گیا تھا ماشاءاللہ، اس سے پہلے ہی 6 سال کا بچہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پیروں پر کھڑا ہونے سے مقصد یہ ہے کہ ابھی بیک بیلنس نہیں ہے، فلیٹ سلیٹ نہیں لیے ہیں، اس لیے کیسے شادی کر دیں، چاہے وہ پوری زندگی زنا کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، کچھ بھی کرے اس کو برداشت کریں گے، لیکن جائز اور حلال طریقے پر نہیں آنا ہوگا۔ نہ ایمان کی فکر نہ اخلاق کی فکر ہے تو اس کی دنیا کے بارے میں، یہی ہمارا رات دن کا اٹھنا نچوڑنا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی فکر اپنی اولاد کے ایمان کی، بچے تو ایمان بچے، اس لیے کہ ایمان اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ خدا کی قسم یہ ایمان تب بچے گا جب ہم اس ایمان کی قدر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تو نے بغیر کسی محنت کے ایمان اور ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا، ورنہ ہمارے کوئی الگ سے سرخاب کے پر لگے ہوئے نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر شکر ادا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دعا کیا مانگی؟ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے اللہ محفوظ فرما۔ آگے دلیل بھی دے دی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اس لیے کہ اے میرے پروردگار یہ بت پرستی نے بہت سارے انسانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ انسان معدیت کی طرف بہت جلدی متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات انسان کو دکھائی نہیں دیتی، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ انسان کی فطرت ہے جو چیز دکھائی دے رہی ہے اس کی طرف جلدی لپکتا ہے، اس لیے ان کی تصویریں، ان کی مورتیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے انہی کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی اس بت پرستی نے بہت سارے انسانوں کا بیڑا غرق کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد بھی اسی راستے پر چل پڑے اور ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ فکر ہے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے چھوٹے سے بچے اور اس کی اولاد اور اپنی امت کے بارے میں۔ آگے فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، بس جو شخص میرے نقش قدم پر چلے گا، ابراہیم خلیل اللہ کا اتباع کرے گا، فانہ منی، الہی اس کا تو مجھ سے تعلق ہے، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے یعنی میرا اتباع نہ کرے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس کو سزا دیں، آپ اس کی پکڑ فرما لیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اتنی محبت ہے اپنی اولاد سے، سوال یہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو میری اتباع کریں وہ مجھ سے ہیں اور جو میری اتباع نہ کریں وہ مجھ سے نہیں ہیں، بات تو یہ ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی انبیاء علیہ السلام اتنے شفیق مہربان ہوتے ہیں، فرمایا جو میرا اتباع نہ کر سکے تو الہی میں اور کیا کہوں، بس آپ سے دعا مانگتا ہوں، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، آپ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے۔ یہ ہے کمال شفقت۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جلدی سے بد دعا نہیں کرتے، تکلیف پہ تکلیف سہتے ہیں، لیکن زبان سے بد دعا نہیں نکلتی، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ وہ بات الگ ہے زبان سے نہ دے، لیکن کبھی کبھی جب دل دکھتا ہے تو یہ خاموش بد دعا اس کی دنیا کو ویران کر کے رکھ دیتی ہے، خاموش بد دعا زیادہ اثر کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی اگر میرا اتباع نہ بھی کرے پھر بھی میں یہ نہیں کہتا ان کا کوئی برا ہو، بلکہ آپ معاف کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ کی رحمت کے کیا ٹھکانے ہیں۔ یہ دعا کہاں مانگی جا رہی ہے بھائی؟ پہاڑ کی اوٹ کے اندر، بیوی کو کچھ پتا نہیں، بچے کو کچھ پتا نہیں، ان کو تو چھوڑ دیا، ان کے سامنے بھی دعا نہیں مانگی، بلکہ تھوڑا سا اوٹ کے اندر جاتے ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا دیا۔ آگے کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو سکونت جگہ دے دی، ٹھہرا دیا، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد ایک ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع جہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں، بنجر زمین کے اندر اپنی اولاد کو لا کر کے بٹھا دیا۔ لیکن ان بیتک المحرم، تیرے
مقدس اور معظم گھر کے پاس اس وقت وہاں پر خانہ کعبہ کی بنیاد موجود تھی، لیکن طوفان نوح کے اندر خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا۔ آئندہ ہفتے ہم خانہ کعبہ کی عظمت کس طرح تعمیر کیا گیا انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔ ابھی تو اس دعا کو پورا کر دو، وقت بالکل قریب ہے۔ فرمایا اگر اس کی تشریح کروں گا تو 1 گھنٹہ چاہیے، اس لیے ترجمہ سن لو تاکہ تسلی ہو جائے کہ کیا دعا مانگی۔ دعا مانگی میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس لا کر کے چھوڑ دیا۔ محرم سے مراد مقدس عظمتوں والا گھر۔ کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کے پاس رہنے والے کو تو مسجد میں نماز ادا کرنی ہی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز بغیر مسجد کے نہیں ہوتی، اتنی تاکید فرمائی گئی۔ آگے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ فرما دیجئے۔ حضرت مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں، فرماتے ہیں اگر فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ کہہ دیتے، من الناس کے بجائے لفظ من نے آ کر کے معنی میں خوبصورتی پیدا کر دی۔ اگر لفظ من کو ہٹا دیا جاتا اور دعا یہ مانگتے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً النَّاسِ، آپ لوگوں کے دل کو متوجہ کر دے، تو ساری دنیا کے چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، فارسی ہو، غیر ایمان والا ہو، سب کے سب ادھر پلٹ پڑتے ابراہیم کی دعا کی وجہ سے۔ لیکن سب کے لیے نہیں، افئدۃ من الناس، لوگوں میں سے خاص طبقہ جو اس گھر کی محبت، جو نبی پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ چنانچہ ہر انسان کے دل کے اندر تمنا و خواہش ہے۔ اور آگے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، آپ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرمائیے۔ کھیتی باڑی کی محنت میں بھی نظام ہے، کہاں ہر طرح کا پھل ان کو چاہیے۔ پتہ ہی چلا دنیا کے ملکوں کے اندر جو پھل پیدا ہوں گے وہ بذریعہ فلائٹ کہاں پہنچیں گے؟ اللہ کے گھر کے اندر۔ پانی کے جہاز سے سبزیاں آ رہی ہیں، تازی تازی سبزیاں، تازے تازے پھل۔ دنیا کے ملکوں کے اندر جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں اچھے اعلیٰ، وہ آپ کو وہاں ملیں گے، شاید کہیں اور ملے نہ ملے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا چل رہی ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہا جب یہ ساری چیزیں ملیں گی لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ تیرا شکر ادا کرے۔ پتہ یہ چلا جب نعمتیں دے اللہ تو اس نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ربنا انک تعلم، اے میرے پروردگار بے شک تو جانتا ہے ما نخفی وما نعلن، جو میں چھپاؤں یا جس چیز کو ظاہر کروں، یعنی میری یہ باتیں بناوٹی آرٹیفیشل نہیں ہے بلکہ دل سے دعا مانگ رہا ہوں۔ آگے فرمایا وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اس لیے کہ اللہ سے کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو، تو ہے بے نیاز، اللہ کی ذات سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آگے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، جس نے مجھے عطا فرمائے کبر، بڑھاپے کی عمر کے اندر، اسماعیل و اسحاق، دو بیٹے بھی اللہ نے عطا فرما دیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اے میرے پروردگار آپ دعاؤں کو بہت زیادہ سننے والے ہیں۔ رب اجعلنی، اے میرے پروردگار آپ بنا دیجیے مجھے بھی مقیم الصلاۃ، نماز کا پابند نبی ہیں، نماز کی پابندی اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دیجیے۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے پروردگار آپ دعاؤں کو بہت زیادہ قبول کرنے والے ہیں۔ ربنا اغفر لی، پروردگار میری مغفرت فرما دیجیے، ولوالدی، اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین، اور تمام ایمان والوں کی، یوم یقوم الحساب، قیامت کے دن۔ یہ دعا اگر اس کی تشریح کریں تو لمبا وقت چاہیے کہ دیکھو کتنی پیاری دعا ہے، تقریباً 8 مرتبہ ربی 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 کا لفظ ہے۔ پتہ چلا دعا میں جتنی عاجزی انکساری ہوگی اتنا ہی قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے احوال اس لیے سنائے جا رہے ہیں، حج اور قربانی انہی کی زندگی، انہی کی اولاد کی ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ پورا مسئلہ
سمجھ میں آ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔